صدیقی صاحب، نیب پر تو بہت بات ہو چکی ہے اور نیب پر ہم بات کرتے رہتے ہیں. اب چلتے ہیں ایک اور ہلکے پھلکے ٹاپک کی طرف. ایک شعر کی شکل میں دیکھا جو کھا کے تیر کمیگاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. یہ حفیظ قادری کا ایک بڑا مشہور شعر ہے جو کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہمارے سابقہ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے اپنے ہی ایک ناراض دوست ذوالفقار مرزا کے لیے کہا تھا. لیکن یہ جو شعر ہے یہ آپ نے بھی اپنے ہی ایک جیلر کے اوپر، یہ جب جیلر کی حرکت کو دیکھ کر آپ نے بھی یہ شعر اس وقت آپ کو یاد آیا ہوگا. وہ ایک کورٹ کا آرڈر تھا، پیر شبیر سرندی کا کورٹ کا آرڈر تھا. کورٹ کا آرڈر یہ تھا کہ انہوں نے اوبے نہیں کیا. میں آئی جی جیل تھا اس وقت. تو ظاہر ہے جب کورٹ کا آرڈر اوبے نہیں کیا تو انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ ان کو سزا دے دی. تو میں نے کہا اب ان کو بند کر دو اسی جیل میں. تو ان کو گرفتار کر کے بند کر دیا گیا. تو میں نے کہا بھائی اب جانا تو پڑے گا آپ کو اسی جیل میں. تو anyway میں تو اس طرح کام کرتا تھا. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ساری زندگی اس طرح کام کرتا رہا. اچھا، ذوالفقار مرزا کا تھوڑی سی میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ اس نے سب سے بڑے فائدے اس نے آصف علی زرداری سے لیے. اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی حیدرآباد میں. تو انہوں نے سب سے زیادہ قرضے بھی لیے اور یہ مرزا شوگر مل، یہ بہت ساری ملز وغیرہ انہوں نے لگائیں اور ان کو بنانے والا آصف علی زرداری ہے. تو اب یہ ایک مرڈر میں بھی ہیں، اسٹیل مل کے سجاد حسین کے مرڈر میں بھی ہے. تو وہ تو جی آئی ٹی کی جو رپورٹ تھی نا ان کی، پورا پروگرام کریں گے ان پہ. نہیں وہ جی آئی ٹی کی رپورٹ تھی، اس کی کیا نام ہے اپنا وہ فشری کے جو چیئرمین کی کیا نام ہے وہ تو میرے پاس تھی. وہ تو میں پہلے اپنے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ یہ تو آن دا اسپاٹ یہاں مرڈر میں تھا، گولیاں وولیاں چلانے میں یا اس میں اس کا تھا. میں اصل میں یہ پہلے کیا کرتے کیا تھے یہ سیاست میں آنے سے پہلے؟ کیا یہ کوئی سنیما چلایا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ نہیں ان کی کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں تھی. وہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہی کرتے تھے. anyway بہرحال وہ یہ دعا کریں، یہ آصف علی زرداری کو دعا کریں تو انہوں نے اس کو بنایا. اور پھر یہ آگے چل کے میں پوچھوں گا سر پہ یہ قرآن رکھ کے بولے نا کہ میں اس مرڈر میں نہیں تھا اسٹیل مل کے چیئرمین میں، پھر میں اس سے پوچھوں گا. مطلب یہ سر پر قرآن کے دوسروں کو تو ملامت کرتے رہے یہ کہ سر قرآن رکھنے کی اس کو بڑی شوق ہے نا. ہاں میں پوچھوں گا، وہ میں پورا فائل نکالوں پھر میں اس کو بتاؤں گا کہ پھر بولوں گا کہ اب سر پہ قرآن رکھ اس مرزے کو. اچھا یہ بتائیں صدیقی صاحب، آپ جیل میں رہیں کتنا عرصہ آپ جیل میں رہیں؟ جیل میں بھی تو آپ کا بڑا لمبا چوڑا پیریڈ گزرا تھا، 1 سال میں آئی جی جیل رہا، کچھ عرصہ رہا بس. اس کے بعد وہ یہ آصف علی زرداری سے جو جیل میں ہوئی تھی میری ملاقات ایز اے آئی جی میں گیا تھا. وہ عالم اشکارا بات ہے، میں آئی جی جیل کے حیثیت میں گیا تھا. اس میں لکھا ہوا ہمارے جیل مینیول میں کہ جب اس طرح کا سیاسی قیدی آئے، اس وقت تو سیاسی قیدی تھا اور نہ کنوکٹ تھا نہ اس کو کوئی سزا تھی، اور یہ اس وقت تو اس میں تھا این جی او میں. ہاں ڈیٹینشن، صحیح ہے. ہاں جی ہاں. اور اس میں آیا تو میں اس کو دیکھنے گیا تھا. تو اس میں ہماری کچھ ظاہر ہے یہ سی آئی میں بھی میرے پاس تھا، اس سے پہلے اسلام دعا بھی رہی ہے. ایسی بات کوئی سے ذاتی میرے دشمنی کبھی بھی نہیں ہے. اور میں بھی ظاہر بلوچ اوریجن ہوں اور یہ بھی بلوچ ہے. تو ہماری ایسی کوئی اس کے ساتھ ذاتی لڑائی نہیں تھی، نہ ہے نہ تھی، مگر اس نے خود بنا لی تو ظاہر ہے میں بھی بلوچ ہوں. تو نہ ہم اس کے پاس کبھی گئے اور نہ اس میں کہ بہرحال یہ ہوا کہ ہم نے جو بات کرنی تھی پکڑا، اس کو پکڑا، 2 دفعہ اریسٹ کیا، دونوں دفعہ صحیح اریسٹ کیا. عالم اس کے مرڈر میں بھی اس کو صحیح کیا، اور اس میں اغوا میں تھا اس میں بھی صحیح کیا، غلط کوئی نہیں کیا. اور باقی یہ ہے کہ ہم نے اس کو کبھی I never insulted him.
نہیں نہیں، آپ نے جو بھی کام کیا وہ اباؤ دا لا کوئی بھی نہیں کیا، حالانکہ آپ کو جو ہے بقول آپ کے اور بقول ہمارے اپنے بھی ذرائع تھے کہ جام صادق مرحوم نے آپ سے کہا تھا کہ بھئی ان کو جوتے لگاؤ، اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو، ہاں وہ آؤٹ آف ہیم، یہ ان کے وارڈ سے جام صادق علی صاحب مرحوم کے چیف منسٹر نہیں وہ اور یہ ساری جو ہے نا، یہ ساری یہاں سے نکال دیتا، مجھے پتا تھا کہ مجھے قانون کے مطابق کرنا ہے جو کرنا ہے. اور یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ محترمہ جو تھی بے نظیر بھٹو شہید ان کو بھی تھی، اور خود جو ہے آصف علی زرداری کو بھی ان تمام صورتحال کا علم تھا کہ آپ پر بہت زیادہ پریشر تھا کہ ان کو ٹارچر کیا جائے، لیکن آپ نے کوئی ان کو ٹارچر نہیں کیا. آپ نے بالکل انصاف اور قانون کے مطابق جو آپ کو تھا کبھی ٹارچر کیا میں نے زرداری، یہ ساری چیزیں ان کو یاد ہے نا. میں نے تو اس کو جس طرح سن رہا ہوگا، یاد آ رہا ہوگا اس کو، سی آئی اے میں میرے آفس میں اس کو یاد آ رہا ہوگا ساری باتیں. تو یہ سمجھتا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے انسپیکٹر جو ہیں، یا وہ چھوٹا سا وہ جو بعد میں ایس ایس پی بن گیا، کیا نام تھا اس کا بارڈر میں ابھی، راؤ اس وقت یہ صحیح تھا. تو آصف راؤ کر رہا ہے میرے لیے فیسلٹیز یہاں انسپیکٹرز کر رہے ہیں. تو اس کو پتا بھی تھا کہ سلیم اختر کے ہوتے ہوئے انسپیکٹر تو کیا، میرے ایڈیشنل ایس پی کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ میرے کمرے میں گھس کے آئے، اور تو یہ انسپیکٹر کو کیا ضرورت ہو سکتی اس کو فیسلٹیز دیتے. تو وہ ظاہر ہے میں ہی کہتا تھا کہ ٹھیک ہے اس کو کھانا الاؤ ہے، گھر کے کھانا کھاتا ہے، بھنڈی شنڈی اس کو بھیج دو، بھنڈی چنڈی کھائے. اور میں نے ان کو کہا ہوا تھا ڈونٹ انسلٹ ہم، یہ نہیں کہ ڈر کے، میں نے بٹ آئی سیٹ کہ اس طرح کا جو ہوتا ہے اس کی انسلٹ نہیں کرتے، اس کی تفتیش کا الگ طریقہ ہوتا ہے، اس کی انٹروگیشن کا الگ طریقہ ہوتا ہے. تو پڑھے لکھے آدمی کس سے، یہاں اس وقت تو یہ سابق وزیر اعظم صاحبہ کے شوہر بھی تھے، پھر یہ فیڈرل منسٹر رہ چکے تھے، تو اس کے حساب سے بات ہوتی ہے. آغا سراج بھی ساتھ میں تھا، آغا سراج سن رہا ہوگا، ہم نے کوئی آغا سراج کو کچھ کیا. اور جب یہ اپنا ان کی گورنمنٹ آئی اپنے 90 کے بعد، ان کی گورنمنٹ جو آئی اس کے بعد جو انہوں نے آتے ہی 93 میں مجھے کر دیا، انہوں نے مجھے کر دیا وہ او ایس ڈی اور یہ اور وہ اور ای سی ایل. میں نے کہا بھائی مجھے تم کیا کرو گے، میرے ہاتھ صاف ہیں. تو اس طرح وکٹمائز کرتے رہے مجھے. دوسری دفعہ پھر آ گیا، پھر اس کو اس نے مس گائیڈ کیا ہوگا. وہ بھائی عالم بروش کے اس میں جو شواہد تھے، میں نے اس پہ تمہیں چالان کیا، میں تم کو کوئی مارا، کوئی تم کو کوئی انسلٹ کی، تو چالان کر کے ہم نے بھیج دیا. تو عدالتوں نے تمہیں نہیں چھوڑا اور تمہیں ضمانت نہیں دی، تو اس میں سلیم اختر کا کیا قصور ہے؟ تو میں کوئی تم سے یہ نہ معافی مانگ رہا ہوں نہ ڈر رہا ہوں، تو میں تمہیں ایک سیدھی بات بتا رہا ہوں کہ ہم نے تو اس طرح کیا، میں کسی کے لگامی نہیں کیا. صدیقی صاحب زرداری صاحب جو ہے وہ آپ کو اس وقت پوسٹنگ دینے کی بھی حق میں تھے، موڈ میں تھے، اور خود آپ کے لیے جو ہے لابنگ کی تھی اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے یوسف گیلانی صاحب نے، جو آپ کے جس کو آپ یوسفی کہتے ہو اکثر، آپ کے دوست تھے. انہوں نے بھی آپ کی لابنگ کی تھی، اور وہ خود زرداری صاحب بھی آپ کو پوسٹنگ دینا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کی اپنی خودداری جو ہے یہ سارے معاملات میں آڑے آ رہی تھی. وہ آپ کو مطلب کہ ملنا چاہ رہے تھے آپ سے، تھوڑا سا وہ آپ کو جھکانا چاہ رہے تھے، یعنی کہ یہ آپ تھوڑا سا آپ سے کہتے بھی کہ آپ نے غلطی کی تھی یا آپ نے اچھا نہیں کیا، یعنی کہ وہ آپ کو معاف کر کے پوسٹنگ دینا چاہتے، لیکن وہ آپ کی خودداری آپ اور جھکنے والا تو میں ہوں ہی نہیں. اور ظاہر ہے وہ یہی چاہتا تھا کہ آ جائے ہمارے پاس. آصف علی زرداری بھی یہی چاہتا تھا کہ آ جائے، میں نہیں گیا فرات. اور ٹھیک ہے وہ ٹائم گزر گیا. اب جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے. اگر ذوالفقار مرزا کی جو باتیں ہیں میرے پاس فائل ہے، میں نکالوں گا. اس کا سارا میرے پاس ہے کچا چٹھا، کہ جو کچھ کرتا رہا ہے اس پہ بات ہوگی. ذوالفقار مرزا کی تو آپ نے ان کی فیور تو کی ہے، آپ نے جب آپ کو رحمان ملک نے بلوایا تھا کہ بھئی وہ جو ان کی فائل لاؤ اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے جب آپ سے کہا تھا، تو آپ نے کہا بھی کہ اگر یہ کارروائی میں کروں گا تو پھر اس میں اور بہت سارے لوگ بھی آئیں گے. تو آپ نے ایک طریقے سے اس وقت بھی تو خود یعنی کہ
ذوالفقار مرزا کی ایک طرح سے فیور کی، حالانکہ اس وقت دونوں طرف سے جو ہے وہ چاکیاں اور تلخیاں بہت زیادہ عروج پر تھی. زرداری صاحب بھی ان کے خلاف تھے اور وہ بھی ان کے خلاف تھے. پریس کانفرنسوں کا سلسلہ چل رہا تھا اور خود ذوالفقار مرزا سر پہ قرآن لے کے گھوم رہے تھے پریس کلب میں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ میں ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا. تو اس وقت تو اگر آپ ان کے خلاف کچھ کرنا چاہتے تو آپ تو کر سکتے تھے، لیکن آپ نے یہاں پر بھی جو ہے انصاف اور قانون کا جو ہے دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. آپ نے کہا کہ اگر میں ایک کے خلاف کروں گا تو باقی لوگ بھی اس ساری کی ساری انکوائری میں آئیں گے. یہ بات ہے کہ نہیں؟ بتائیں مجھے. دیکھیں وہ اس مرڈر میں، سجاد والے مرڈر میں پرنسپل اکیوز تو گرفتار ہوا، پڑا ہوا ہے جیل میں، دو ارسٹڈ ہیں. ان کا بھی بڑا رول ہے اس میں ذوالفقار مرزا کا. وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی ان کے خلاف میرے پاس فائل پڑا ہوا ہے. وہ مقصد ہے کہ یہ ان کو جو بھی آج ذوالفقار مرزا نے مال بنایا ہے تو آصف زرداری کے تھرو ہی بنایا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور بہت ساری اور بھی باتیں ہیں ان کی، اور جو کہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا سلیم اختر صدیقی صاحب، پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوتی رہے گی. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ.